روشین کی تو عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ایک عام سی لڑکی کو اتنا خوبصورت ڈریس پہنا دیا، بال کٹ کر دیے، اتنا زبردست نیکلس پہنا دیا اور خود سادی سی کھڑی ہے، تو پھر کیسے نہیں یہاں پر وفا مالکن بننے کے ہاتھ دیکھے گی۔ روشین اسے زیادہ زیادہ کپڑے دے گی، اچھے اچھے پہناوے پہنائے گی، اور پھر اچھے اچھے کھانے جب کھائے گی تو پھر اس کا بھی دل چاہے گا کہ وہ باسط کی ہو جائے، کیونکہ باسط کی ہو جائے گی تو روشین سے مانگنا نہیں پڑے گا، بلکہ پورے حق سے وہ ہر چیز پر حق جما سکتی ہے۔ تبھی تو اب وہ باسط پر ڈورے ڈالنا شروع کر دے گی، اور بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا جب یہاں پر روشین کی جگہ پر وفا بیٹھی ہوگی، اور پھر روشین کچھ نہیں کر پائے گی۔ بے شک یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی ملازم گھر آ جائے تو ہم لوگ اسے اتنا زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں، احساس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پھر ویسا ریوارڈ نہیں دیتے، کیونکہ وہ لوگ کافی بگڑ چکے ہوتے ہیں، انہیں ہماری آسائشوں کی کافی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر وفا کے کردار میں یہی سب کچھ ہمیں دکھایا جائے گا۔ اینڈ میں روشین وفا کے ہاتھوں روتی ہوئی دکھائی جائے گی، بھلا ابھی ہی اسے اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت، لیکن روشین یہ نہیں سمجھ پا رہی۔ دوسری طرف اب نبیرہ کو اپنے پہلے دن کا جوڑا پسند نہیں آیا تو شہیر کو بلا لیتی ہے شکایت کرنے کے لیے کہ وہ تو نہیں پہنوں گی، اسپیشل ڈے ہے میرا، یہ دن تو ایک ہی بار آتا ہے، میں تو وہ جوڑا نہیں پہنوں گی۔ شہیر نے منانا چاہا لیکن نبیرہ نہیں مانی، اسی لیے تو شہیر اس جوڑے کو بدل دیتا ہے، اس جوڑے کے ریپلیس کروا کر لایا، اور پھر نبیرہ نے ریپلیس کیا ہوا اپنی پسند کا جوڑا ہی پہنا، جو کہ فاہرہ بیگم کو تو بہت غصہ دلوانے والا ہے، کیونکہ فاہرہ بیگم کا جوڑا ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پر شادی کے فنکشنز بہت اچھے سے دکھائے جائیں گے، ایک پراپر پاکستانی شادی دکھائی جائے گی۔ مہندی مائیوں دیکھا ہم نے، آگے ہم بارات اور ریسیپشن بھی دیکھیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستانی شادیاں بہت زبردست طریقے سے کی جاتی ہیں، جیسی پاکستانی شادیاں ہوتی ہیں مجھے نہیں لگتا کسی اور ملک میں کسی اور جگہ پر ایسی شادیاں کی جاتی ہوں گی۔ سبھی لوگ پاکستانی شادیوں کے ہی تو فین ہیں، ان کی رسمیں، ان کی روایتیں اتنی مزے کی ہیں کہ زبردست مزہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر نبیرہ شادی کے بعد بہت کچھ دیکھے گی فاہرہ بیگم کا، کہ فاہرہ بیگم تو اس سے ذرا پسند نہیں کرتی۔ ایسے میں نبیرہ جب شہیر کے ساتھ ناریل پانی پینے جائے گی تو کچھ لوگ انہیں آ گھیریں گے، اور پھر نبیرہ سے اس کی جیولری بھی اتروا لیں گے، ان کے پیسے بھی لے لیں گے۔ تو پھر فاہرہ بیگم ایک بار پھر سے نبیرہ کو منحوس کہے گی کہ پہلے شادی کے دنوں میں اتنی رکاوٹیں، اور اب شادی کے بعد بھی یہ کام چل رہا ہے، یعنی کہ یہ لڑکی میرے شہیر کے لیے سوٹیبل ہے ہی نہیں۔ فاہرہ بیگم تو شروع سے ہی چاہتی تھی کہ نبیرہ اور شہیر کی شادی نہ ہو، لیکن خیر شادی تو ہو گئی۔ اب وہ کچھ ایسا ضرور کرے گی کہ ان دونوں میں ایسی دوریاں آئیں کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہ چاہیں، ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہ رہیں، کیونکہ فاہرہ بیگم ایسے وظیفے کرتی ہے جو ان کی زندگی کی ہنسی چھین لیں گے۔ بے شک کلام پاک پر حق ہے، کلام پاک کے ذریعے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کلام پاک کو اچھی طرح سے ہی یوز کرنا چاہیے۔ بے شک جو لوگ اس طرح سے وظیفے کرتے ہیں ان کو پھر موت بھی اچھے سے نہیں آتی، وہ موت مانگتے بھی ہیں لیکن موت ان سے دور بھاگتی ہے انہیں اذیت دینے کے لیے۔ اور فاہرہ بیگم کا اینڈ بھی ہم کچھ اسی طرح کا دیکھیں گے۔ فی الحال تو نبیرہ کو کافی سفر کرنا پڑے گا، جس کے بعد اسے احساس ہوگا کہ اس کے باپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا کہ تم شہیر سے شادی مت کرو۔ اس کی تربیت فاہرہ نے کی ہے، اس کی تربیت میں ماں کی جھلک تو ضرور ہوگی، لیکن یہ چیزیں، یہ احساس نبیرہ کو بہت بعد میں ہوگا، ایون کہ شادی کے تو فوراً بعد سے سٹارٹ ہو جائے گا، جب وہ کچھ نہیں کر پائے گی تب جا کر اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آئیں گی۔ تو فرینڈز ہم یہاں پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ باپ کی بات نہ مانتی تو خوش رہتی۔ بعض دفعہ ماں باپ کے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کے اپنے فیصلے بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ نصیب کے کھیل ہیں، اگر قسمت اچھی ہے تو فیصلہ کسی کا بھی ہو انسان کی اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے، لیکن جب نصیب میں کوئی دکھ لکھا ہے تو انسان چاہ کر بھی اس دکھ کو ختم نہیں کر سکتا، اس پر صرف صبر کرنا ہے، کیونکہ آزمائش اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے
اور پھر صبر کرنے والوں کا ہی اللہ پاک ساتھ دیتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔